اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کو شاد و آباد رکھے۔ محترم ناظرین، معمول کے مطابق آج ہم آپ کی خدمت میں ایک بہترین عمل، تصویر، دعا کی صورت میں ایک اہم ترین وظیفہ لے کر حاضر خدمت ہیں۔ آج کی ویڈیو کو مکمل سنیے گا، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ ناظرین گرامی، ہمیں اپنی زندگی کے اندر اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے کوئی دوا چاہیے ہوتی ہے، کوئی شفا چاہیے ہوتی ہے، ایک ایسی دعا جو ہمارے درد کا مداوا بن جائے، ایک ایسی شفا جو ہماری علاج کا، مرض کا دعا بن جائے۔ ناظرین گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر تمام بیماریوں کا، تمام مشکلات اور مسائل کا حل رکھا، اور اس کے دائی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں شفاعت کا حسن رکھا، شفاعت کا تمغہ اور معجزہ رکھا، اور ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت کے لوگوں کو جو کہ درد میں، دکھ میں مبتلا ہیں، ان کے حل کے لیے، مشکلات کے لیے اسباب بننے کا ذریعہ بنایا۔ ناظرین گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک جماعت تیار کی جس کو جماعت صحابہ کرام کہتے ہیں۔ ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، ان کا چلنا، ان کا پھرنا، الغرض ہر عمل صحابہ کرام کا وہ نبی کی سیرت کے مطابق تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق تھا۔ آخر وہ کامیاب کیسے ہو گئے؟ ان کی کامیابی کا راز کیا تھا؟ ان کی زندگی کے اندر ایسا کون سا عمل تھا جس کی بنا پر وہ کبھی ناکام نہیں ہوئے؟ اگر ہم ایک نظر دوڑائیں ان کی زندگی کے اوپر، ان کی سیرت کے اوپر، تو انہوں نے اپنی سیرت کا، اپنی زندگی کا ہر لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق بسر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کوئی لفظ ادا ہوتا تو وہ ان کی سیرت بن جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے کوئی فعل، کوئی عمل ادا ہوتا، سرزد ہوتا تو ان کی سیرت کا حسن بن جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کو کرتے ہوئے دیکھتے اور اس کے اوپر مہر ثبت کر دیتے تو گویا ساری زندگی صحابہ کرام اس عمل کو سر انجام دیتے نظر آتے۔ یہی اس زندگی کا راز تھا جس کے اندر وہ کامیاب ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت صحابہ کرام کو عملی طور پر قرآن مجید سکھایا، اس کے مد و شد، رموز و اوقاف سے واقف کروایا۔ یہی وجہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک صحابی کو بھیجتے ہیں کسی دوسرے علاقے میں گورنرشپ قائم کرنے کے لیے، کسی دوسرے علاقے میں الہی کلمات اللہ کے نفاذ کے لیے، کسی دوسرے علاقے میں دین کی سربلندی کے لیے، تو اس سے سوال فرماتے ہیں کہ آپ کس چیز سے فیصلہ کرو گے؟ تو صحابی عرض کرتا ہے، اے اللہ کے پیارے حبیب، میرے ہاتھ میں جو کتاب ہے، میرے پاس جو قرآن ہے، میں اس سے فیصلہ کروں گا۔ پھر سبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پوچھتے ہیں، اگر اس سے بھی الہی نہ ہو تو آپ کیا کرو گے؟ تو فرماتے ہیں، میں سنت سے فیصلہ کروں گا، سنت کے مطابق نفاذ کروں گا۔ ناظرین گرامی، قرآن و سنت ایک ایسا بہترین عمل ہے جس کے اوپر ہم عمل کر کے اپنے زندگی میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ آج کا یہ وظیفہ بھی قرآن مجید کے اندر اسماء اعظم، اسماء مبارکہ میں سے دو اسماء اعظم یعنی اللہ اکبر یا عزیز کا وظیفہ ہے۔ یوں تو یہ دو عمل دیکھنے میں انتہائی آسان ہیں، زبان پر انتہائی آسان، لیکن میزان میں بہت بھاری ہیں۔ اللہ اکبر کا وظیفہ آپ نے چلتے پھرتے کرنا ہے، اٹھتے بیٹھتے کرنا ہے، وضو کی شرط نہیں ہے، آپ اکیلے بھی پڑھ سکتے ہیں، کسی اور کو بھی ساتھ ملا کر پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے اللہ اکبر کا وظیفہ 41 دن کرنا ہے۔ پہلے دن آپ نے 1000 بار پڑھنا ہے، دوسرے دن آپ نے 2000 بار پڑھنا ہے، تیسرے دن آپ نے 3000 بار پڑھنا ہے، چوتھے دن آپ نے 4000 بار پڑھنا ہے۔ یوں آپ نے
10واں دن ہوگا تو 10,000 بار، 20واں دن ہوگا تو 20,000 بار، الغرض 41ویں دن آپ نے 41,000 بار آپ نے اللہ اکبر پورا کرنا ہوگا۔ ناظرین گرامی، اس عمل کو شروع میں پڑھتے ہوئے مشکل پیش نہیں آتی، لیکن ایک ہفتہ 2 ہفتہ پڑھنے کے بعد تعداد چونکہ بڑھ جاتی ہے تو آپ اپنے کسی دوست احباب کو، اپنے کسی بہن بھائی کو بھی ساتھ ملا کر تعداد پوری کروا سکتے ہیں۔ مثلا آپ نے 10,000 بار پڑھا، 5,000 بار پڑھا، باقی تعداد آپ خود نہیں پڑھ سکتے تو اپنے دوست احباب کو بتائیں، اور نیت آپ اپنے ذہن میں رکھیں، ان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنے ذہن میں نیت رکھ لیں کہ میں نے فلاں کام کے لیے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ ناظرین گرامی، بہت مجرب وظیفہ ہے، بہت آزمودہ وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ ہم نے اپنے سائلین کو بتایا، اور 1-2 دن سے سائلین مسلسل سوال کر رہے تھے، میسیجز آ رہے تھے ہمارے پاس، ای میل آئی، تو ہم نے اس وظیفہ کو دوبارہ رپیٹ کیا۔ اس وظیفہ کے ساتھ ایک اور عمل ہے یا عزیزوں کا وظیفہ۔ یہ وظیفہ بھی انتہائی مجرب، انتہائی طاقتور ترین وظیفہ ہے۔ یا عزیزوں کو آپ نے اپنے مقصد کے لیے، بالخصوص نوکری کی تلاش کے لیے، رشتے کی تلاش کے لیے، اپنے کسی ضروری کام کی حاجت روائی کے لیے پڑھنا ہوتا ہے۔ اس وظیفے کو آپ پڑھنا شروع کریں، کوشش کریں 313 بار پڑھیں زیادہ سے زیادہ، اور کم از کم 21 بار روزانہ لازمی پڑھیں۔ آپ اپنی جاب کی تلاش میں ہیں، آپ اپنے مقصد کے لیے جا رہے ہیں، انٹرویو دینے جا رہے ہیں، تو آپ گھر سے نکلتے ہوئے یا عزیزوں پڑھتے جائیں، اپنی مٹھی کو بند کرتے جائیں۔ بند کر کے آپ نے اپنی مٹھی کو بند کر کے یا عزیزوں شروع کرنا ہے، اور پڑھتے رہنا ہے، پڑھتے رہنا ہے، زبان سے ادا کرنا ہے، دل ہی دل میں ادا کرنا ہے۔ جیسے ہی انٹرویو والی جگہ پر پہنچیں، ٹیسٹ دینے والی جگہ پر پہنچیں، جاب والی جگہ پر پہنچیں، تو وہاں پر آپ نے جس جگہ پر، جس دفتر میں یا جس بندے کے پاس جا کر انٹرویو دینا ہے، یا جس مالک سے آپ تنگ ہیں، جو آپ کو مشکلات میں ڈال رہا ہے، کسی جگہ آپ اس کے زیر نگرانی کام کر رہے ہیں، تو اس کے پاس جا کر آپ نے یا عزیزوں پڑھتے پڑھتے پاس جا کر آپ نے مٹھی کو کھول دینا ہے۔ یوں آپ کے اس عمل سے اس کا دل آپ کے لیے نرم پڑ جائے گا۔ انٹرویو دے رہے ہیں تو انٹرویو میں آپ کی سلیکشن ہو جائے گی، آسانی ہو جائے گی، اور اسی طرح جاب کے لیے جا رہے ہیں تو جاب میں آپ کی سلیکشن ہو جائے گی۔ ناظرین گرامی، یہ دونوں عمل جب اکٹھے ہو جاتے ہیں تو ان کا اثر انتہائی طاقتور بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر کا وظیفہ آپ نے 41 دن کرنا ہے، اور یا عزیزوں کا وظیفہ بھی آپ نے 41 دن پڑھنا ہے۔ اللہ اکبر روزانہ 1000 بار آپ نے پڑھنا ہے، صبح سے لے کر شام تک 1000 بار، اگلے دن 2000 بار، تیسرے دن 3000 بار، یوں آپ نے صبح سے لے کر سونے سے پہلے تک آپ نے یہ تعداد پوری کر لینی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یا عزیزوں کا وظیفہ بھی آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے 41 دن تک۔ آپ کے اس عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ہر چیز کے اندر، ہر عمل کے اندر انشاءاللہ آسانی فرمائے گا۔ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جس سے بے اولاد جوڑوں کو اولادیں نصیب ہوئیں، جس سے بے روزگار لوگوں کو روزگار نصیب ہوا، جس سے لاچار اور مسائل میں گرے ہوئے لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کی طرف ہم نے دیکھا گیا، جس سے لوگوں کی حاجات پوری ہوئی۔ رشتے کی بندش میں یہ بہترین وظیفہ بہترین کارگر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نوکری کی تلاش، اچھے روزگار کی تلاش، گھر کے پاس کوئی روزگار ہو اس کی تلاش کرنی ہو، تو اس لحاظ سے یہ وظیفہ انتہائی بہترین اور مجرب عمل ہے۔ یہ وظیفہ ہم نے جتنے دوست احباب کو بھی بتایا، اس کا رزلٹ پایا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ، ان کی سیرت مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کے ہر قول، فعل اور عمل کے اوپر ہمیں محبت کرنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہترین وظائف کے لیے ہمارا چینل اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کلک کیجئے، تاکہ ہمارے روزانہ کے نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔